ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لو اگر کانا ہوتا عرض سامان فائدہ قریبا قریب و سفرا اور سفر قاصدہ مختصر لتبعوک البتہ وہ آپ کی پیروی کرتے ولیکن اور لیکن بعودت مشکل ہو گئی علیہم ان پر الشقہ مشقت وسیحلفون اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی لو اگر استطعنا ہم طاقت رکھتے لخرجنا البتہ ہم نکلتے معکم تمہارے ساتھ یہلکون ہم قربان کر دیتے انفسہم اپنی جانوں کو واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے انہم بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں۔ لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا اگر نفع ہوتا قریب اور سفر ہوتا مختصر لتبعوک البتہ وہ آپ کے ضرور پیچھے آتے ولیکن بعودت علیہم الشقہ لیکن لمبا ہو گیا ان کے اوپر سفر وسیحلفون باللہ اور ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے لو استطعنا لخرجنا معکم اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور آپ کے ساتھ نکلتے یہلکون انفسہم اپنی جانیں قربان کرتے واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ تعالیٰ جانتا ہے یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ نہیں نکلے، انہوں نے کئی عذر پیش کیے، حقیقت کے اندر وہ عذر نہیں تھے، وہ جھوٹ تھا۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ سفر لمبا تھا اور مقابلے میں جو دشمن تھا وہ طاقتور تھا، کیونکہ یہ مقابلہ رومیوں سے تھا اور ان کے غالب گمان کے مطابق رومیوں کی لاکھوں کی فوج مسلمانوں کی فوج کو کچلنے کی پوری طاقت رکھتی تھی۔ یہ 2-3 وجوہات ان کے ذہنوں میں تھی، سفر بہت لمبا تھا، مد مقابل دشمن بہت طاقتور تھا اور موقع مناسبت ایسا تھا کہ پھل تیار تھے، فصلیں تیار تھیں، گھروں سے باہر نکلنے کو دل نہیں کر رہا تھا، گرمی قہر کی تھی۔ انہوں نے یہ بہانے بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی موسم ہوتا، یہی حالات ہوتے اور سفر لمبا نہ ہوتا اور مد مقابل دشمن بھی جو ہے نا وہ اتنا طاقتور نہ ہوتا، ان کو مال غنیمت نظر آ رہا ہوتا، عرضا قریبا مال غنیمت قریبی نظر آ رہا ہوتا، وسفرا قاصدا اور سفر بھی تھوڑا ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے نکلتے۔ یعنی کہ یہ اللہ کے لیے نہیں نکلنا تھا، انہوں نے نکلنا تھا دنیا کے لیے، تو جب دنیا ان کو ملتی نظر نہیں آئی تو انہوں نے عذر پیش کر دیا۔ ولیکن بعودت علیہم الشقہ لیکن لمبا سفر ان کے لیے مشکل ہو گیا، لمبا سفر کرنے سے ان کو بڑی تکلیف تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا یہ عذر ہے، ہمارا یہ عذر ہے، اور آ کر اللہ کے نبی کے پاس قسمیں کھانے لگے وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، اللہ کی قسم میرا یہ عذر تھا، میرا یہ عذر تھا، اگر یہ عذر نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کے ساتھ نکلتا، اگر یہ میری پریشانی نہ ہوتی تو میں ضرور آپ کے ساتھ نکلتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی عذر نہیں تھا، صرف اصل وجہ یہ تھی کہ یہاں پر ان کو دنیا کا فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو جہاں پر ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہاں پر یہ جاتے ہیں، جہاں پر دنیاوی فائدہ نہیں وہاں پر یہ نہیں جاتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے منافقین پر تبصرہ فرمایا۔ بھائیو، میں اور آپ اپنا ہم میں سے ہر ساتھی اپنا جائزہ لے
اکثر ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے نا، اس کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، اس کے لیے ہم بڑی بڑی مشقت اور محنت بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں پر دنیا کا فائدہ نظر نہیں آتا وہاں پر تھوڑی سی مشقت بھی ہم سے قبول نہیں ہوتی۔ مثلا اکثر لوگ یہ مسئلہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی میرے گھر کے قریب کوئی مسجد نہیں ہے، تو میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں۔ میں ان سے اتنا پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ جی میں فلاں جگہ پر جاتا ہوں جاب کرنے کے لیے، یا فلاں جگہ پر میری دکان ہے۔ پھر تعجب ہوتا ہے، پھر سمجھانے کے انداز میں ان سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی خاطر آپ 30 سے 40 کلومیٹر سفر کرتے ہو، وہاں پر آپ کو دنیا نظر آتی ہے، تو کیا اللہ کے گھر کے لیے صبح گاڑی نکال کے وہی سواری جس پر تم 30-40 کلومیٹر کا سفر کرتے ہو اس کو اللہ کے گھر کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ بات صرف یہ ہے، آدھی رات کو فون آئے کہ جی مجھے 1 لاکھ روپے کا مال چاہیے، آپ دیکھیے گا سارے اصول ٹوٹیں گے اور یہ دکان اٹھ کر دکان کھول کے سودا دے گا۔ لیکن رات جب ختم ہوتی ہے تو مؤذن اذان کی آواز میں یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، پورا شہر سویا رہتا ہے، نہیں آتے۔ کیوں کہ عرضاً قریباً نفع نہیں ہے دنیا کا، دنیا کا نفع ہوتا تو ہم آتے۔ آج میں اور آپ بھی عبد الدینار اور عبد الدرہم بن چکے ہیں، درم و دینار کے بندے ہیں، جہاں پر ہمیں دنیا کا فائدہ نظر آئے ہم کرتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی عمل ہمارا وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، کئی لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی میں نے اس کو قرض دیا 1 سال بعد، 1 سال بعد روپے کی ویلیو وہ نہیں رہتی، تو مجھے تو نقصان ہو گیا، تو کیا میں کچھ زائد لے سکتا ہوں؟ جتنا روپیہ میرا گرا ہے اتنے پیسے میں زائد لے سکتا ہوں؟ دیکھیں ہر چیز پہ ہمارے ذہن میں دنیا آ گئی، حالانکہ قرض دینے کا جو اصل غرض ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے قرض کس لیے دینا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے آپ کسی مسلمان کو قرض دیتے ہیں، جتنی مدت کے لیے آپ نے اس کو قرض دیا روزانہ اتنے پیسے آپ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر۔ بندہ کہتا ہے کہ بھائی میرا نقصان ہو گیا، ہو بھائی تمہیں کیا پتہ تم نے کتنا نفع حاصل کر لیا، تم کہتے میرا نقصان ہو گیا۔ یعنی ہماری سوچ دنیاوی بن چکی ہے، جہاں دنیا کا فائدہ نظر آئے وہاں پر ہم چلتے ہیں، جہاں پر دنیا کا فائدہ نہیں وہاں پر کچھ نہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ وراثت کے مسئلے میں دین کا نام لیتا ہے جب اس نے لینی ہو، یعنی دین کو بھی ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہمیں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، جہاں پر ہمیں دنیا کا فائدہ اور خاطر خواہ دنیا سے کچھ نہیں مل رہا تھا وہاں پر دین کو لینے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ خیر یہاں پر صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ اس آیت کو ہم ایک گزرا ہوا واقعہ سمجھ کے نہ پڑھ جائیں کہ یہ منافقین کے بارے میں اللہ نے اتاری ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس آیت کو ہم اپنے نفسوں پر بھی لگا کر دیکھیں کہ ہم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا میری خواہش نہ چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کا ایک حکم آ جائے تو میں اپنی خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ بات صرف اتنی ہے۔ یہ آیت ہمیں صرف یہ آئینہ دکھاتی ہے کہ دیکھ لو تم کس جگہ پر کھڑے ہو، تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا احترام کتنا ہے۔ تو بس یہ جب چیز ہمیں سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاملات کو آسان کر دے گا۔ اور دین سے پیچھے رہنا اور جھوٹے بہانے بنانا یہ منافقین کی علامت ہے، یا جس کا ایمان کمزور ہو جائے اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔